بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اے اللہ، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، اور ہر بری رات سے، اور ہر بری گھڑی سے، اور ہر برے لمحے سے، اور ہر برے آنے والے وقت سے۔ اللہ پاک آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے، فکروں سے، دکھوں سے اور ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ پاک، ہم کو ہر لمحے اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، آمین۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی مجرب وظیفہ لے کے آئی ہوں۔ 21ویں رمضان کو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جو چاہو گے وہی ملے گا، آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، ہر ناممکن کام جو ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، انشاءاللہ اللہ کی اطاعت والی زندگی گزاریں گے اور اللہ کی نافرمانی والی زندگی سے بچ کر رہیں گے، تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں ایسا بنا دے جیسے تجھے ہم پسند آ جائیں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اگر سکون والی زندگی چاہتے ہیں تو میرے اللہ کی اطاعت والی زندگی پہ آ جائیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ پرلطف زندگی چاہتے ہیں، پیٹ میں کچھ بھی نہ ہو، افاقے ہی فاقے ہوں، چہرے پہ خوشی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ یا بندی وہ اللہ کی رضا میں راضی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہماری سنتے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ جو آج میں آپ کو بتاؤں گی، نفل ادا کرنے ہیں آپ نے، اور اس کے بعد جو آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے 21ویں رمضان کو، تو انشاءاللہ یہ کرنے سے آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ سارے حل ہو جائے گے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آخرت بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، زیادہ سے زیادہ آپ استغفار کا ورد رکھا کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کیا کرے۔ استغفار کرنے سے ایک تو سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ جیسے بابرکت مہینہ ہے، رحمت والا، اللہ کی رحمتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اس مہینے میں جو مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ تو اسی طرح اس مہینے میں ایک نیکی کی جو اجر ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں، اللہ کو اپنے کو راضی کریں، اللہ کے ہاں جھکیے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب کوئی میری اطاعت کرتا ہے، میری مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو پھر میں اس پر راضی ہو جاتا ہوں۔ اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو میں برکتیں عطا کرتا ہوں، اور اللہ پاک کی عطا کی ہوئی برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس سے سخت ناراض ہوتا ہوں۔ اس آدمی پر یا عورت پر جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ پھر میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ ایک دفعہ اللہ سے راضی ہو کر تو دیکھو، پھر دیکھنا اللہ پاک کیسے راضی ہوتے ہیں، کیسے آپ کو عطا کرتے ہیں۔ وہاں سے آپ کو رزق عطا کریں گے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ خدا را اس مہینے کو ضائع مت کیجیے، اس کو سو کر ضائع مت کیجیے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کے ہاتھ جھکیے، زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اب تو لاسٹ رمضان چل رہا ہے، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے،
تو پلیز آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کے آگے جھکیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں وہ اللہ کے آگے شیئر کیجیے، اللہ کو بتائیں۔ اللہ پاک کی ذات وہ سمیع العلیم ہے، سننے والی ہے، رحم فرمانے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، سب تعریفیں اسی ہی کے لیے ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، بجائے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی جولی کو اللہ کے آگے پھیلاؤ، اللہ سے سجدہ ریز ہو کے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرو۔ جو بھی چیز آپ کو چاہیے اللہ سے مانگو، اللہ عطا کرے گا انشاءاللہ، یقین کے ساتھ۔ پختہ ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ صرف ہمارا جو ہے کارساز وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہماری جان جس کے قبضے میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی مایوس نہیں لوٹائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے رمضان المبارک کے 21ویں روزے کو آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ آپ کی جو بھی حاجات ہے، جو بھی مشکلات ہے، جو بھی رکا ہوا کام ہے، جس مقصد کے لیے بھی کرنے ہیں آپ نے نماز عشاء کے ساتھ 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ 2 نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے 7 دفعہ درود شریف اول اور 7 دفعہ درود شریف لاسٹ پہ آپ نے 101 مرتبہ یا مسبح الاسباب پڑھنا ہے۔ 101 مرتبہ جب کمپلیٹ ہو جائے لاسٹ پہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجات ہیں، مشکل کام ہے، ناممکن بھی ہے نا، تو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کے اللہ سے التجا کرنی ہے، دعا کرنی ہے، سجدہ ریز ہو کے رو کے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ جو بھی ہے وہ اللہ پاک حل کرے گا۔ اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، بس یہ سوچ کر کرنا ہے کہ اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں، کوئی دینے والا نہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ مسائل ہوگا، اگر کسی کو اچھا رشتہ نہیں مل رہا وہ اس کے لیے بھی کر سکتا ہے، اگر کسی کی اولاد نافرمان ہے وہ اسی کے لیے بھی کر سکتا ہے، کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑا اکثر رہتا ہے وہ اسی کے لیے بھی کر سکتا ہے، اور اگر کسی کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو اللہ پاک اس کو وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ جو بھی مسئلہ مسائل آپ کے ہاں چل رہا ہے، آپ کے ہاں جو بھی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی حاجات ہیں نا، بس اللہ سے رجوع کرنا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ویسے آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ یہ آپ کریں۔ ویسے بھی بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ آخری عشرے میں آپ کو پتہ لیلۃ القدر کی رات بھی ہوتی ہے، تو وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو لیلۃ القدر کی رات کو پائیں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ میرے لیے بھی دعا کرنا اور میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کی نیک خواہشات پوری فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔